اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل زیادہ شدید ہے، اور جب تک وہ تم سے خانہ کعبہ کے آس پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، اگر وہ تم سے وہاں لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ آیت نمبر 192 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا۔ آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے، اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والے مہینہ ہی ہے، اور ادب کی چیزوں کے بدلے میں ادب کی چیزیں ہی ہیں، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی برابر زیادتی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تم جان لو کہ اللہ محض اس سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم پہ کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرنا، نہ زیادہ نہ اس سے زیادہ زیادتی کرنا، نہ کم، ایکول۔ آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کیا کرو، بلا شبہ اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کی راہ اور اللہ ہی کی رضا کے لیے حج پورا کرو اور عمرہ پورا کرو، اور اگر راستے ہی میں روک لیے جاؤ تو جو بھی تم قربانی آسانی کے ساتھ کر سکو کر ڈالو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے تم سر نہ منڈاؤ۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ اگر سر منڈالے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم کو سکون ہو جائے تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کو ملا کر فائدہ اٹھائے تو جو قربانی آسانی سے مل جائے تو وہ کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 روزے ایام حج رکھ لے، اور 7 روزے تب جب کہ تم واپس ہو یا پورے 10 روزے ہیں، یہ پورے 10 روزے ہیں، یہ حکم اس کے لیے ہیں جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ رہتے ہیں، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو قربانی نہیں دے سکے حج کے مہینے میں، جو مکہ شریف میں حج کے ٹائم پہ رہتے ہیں وہ لوگ قربانی جو نہیں دے سکے تو وہ 3 روزے رکھ لے ادھر، اور اس کے بعد وہ 7 روزے تب رکھے جب وہ حج سے واپس آ جائے۔ یہ 10 روزے ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے اہل و عیال مکہ میں نہیں رہتے ہیں، جو لوگ مکہ میں نہیں رہتے ہیں۔ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حج کے مہینے تو متعین ہیں، اس کو سب جانتے ہیں، تو جو ان مہینوں میں حج کا فرض ادا کرنے کی نیت کرے تو اس دنوں میں نہ عورت نہ اپنی بیوی سے صحبت کرے، اور نہ کوئی برے کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور نیک کام جو تم کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور اپنے ساتھ راستے کا خرچ ضرور لے جاؤ، بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے زمانے میں تم تجارت کے ذریعے روزی حاصل کرو، یعنی بزنس کے ذریعے روزی حاصل کرو، اور جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو تم محشر حرم کے پاس یعنی مزدلفہ میں ٹھہرو، اور اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کا طریقہ وہی ہے جو تم کو سکھایا ہے، اور اس سے پہلے تم ان طریقوں سے محض ناواقف تھے، بھٹکے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس ہوں، اور اللہ سے بخشش مانگو، اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحمت والا۔
آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم اپنے سارے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو۔ اور بعض آدمی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس دنیا میں ہی عطا فرما دیجئے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی نعمت سے اس دنیا میں بھی نواز دے اور آخرت میں بھی اپنی مہربانی سے عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بھی نجات دے۔ آیت نمبر 202 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں کے لیے ان کے نیک کاموں کا بڑا حصہ تیار ہے اور اللہ تو بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور منی میں بھی گنتی کے چند دن ہیں، اس میں اللہ ہی کا ذکر کیا کرو اور جسے جلدی ہو وہ 2 ہی دن میں چل دے، اس میں کوئی گناہ نہیں اس کے لیے جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو اور یہ جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض آدمی ایسے ہیں جو دنیا کی زندگی کے کاموں میں ان کی بات تم کو پسند آتی تو ہے اور وہ اپنے دل کی بات مگر وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہی سب سے بڑے جھگڑالو ہیں۔ آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب یہی جھگڑالو پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو دوڑتا پھرتا ہے زمین میں تاکہ اس میں فتنہ برپا کرے، کھیتی کو برباد کرے اور انسانوں کی نسل کو ہلاک کر دے، اور اللہ تو فتنہ انگیزی کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 206 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو تو اس کا غرور اس کے گناہ میں گرفتار اس کو گناہ میں گرفتار کر دیتا ہے تو اس کو دوزخ کا عذاب کافی ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 207 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے اور اللہ تو ہے ہی اپنے بندوں پر بڑا مہربان۔ آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کو فالو مت کرو، اس کی راہ پہ مت چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 209 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر تمہارے پاس روشن احکام پہنچ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست اور حکمت والا، یعنی وزڈم والا۔ آیت نمبر 210 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان بادلوں کے سائے بانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیے جائیں، اور سارے کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔